اس چیز کا جاننے والا موجود ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ ہمیں کسی چیز کے جاننے کی معلومات کی ضرورت ہوئی اور اللہ نے یہ کہہ دیا ہو کہ میں نے کتاب اتاری ہے، سامنے دیوار پہ رکھی ہے، اٹھا کے لے جاؤ، اس میں دیکھ لو نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، روزہ کیسے رکھا جاتا ہے، زکوٰۃ کیسے دی جاتی ہے، کوئی بھی عمل اس میں دیکھو اور کر لو۔ کیسے کرے گا؟ ایسا نہیں ہوا، کسی بھی نبی اور رسول کے دور میں ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے شریعت بھیجی ہو اور اس شریعت میں جو اعمال اور کردار جیسا ہونا چاہیے ہمارا، اس کے لیے اس جیسے کردار کا آدمی نہ بھیجو جسے دیکھ کر ہم یہ کہیں کہ بھئی کام ایسے ہوتا ہے، عمل ایسے ہوتا ہے۔ وہ کون سی جماعت ہے؟ وہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی جماعت ہے۔ شریعت آئی تو نبی بھی آیا، شریعت آئی نبی نہ آیا ہو، ایسا نہیں ہوا اور ہو بھی نہیں سکتا۔ اللہ کا طریقہ بھی یہ نہیں تھا۔ اب اگر قرآن مجید آتا اور پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بھیجا جاتا تو میں اور آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ قرآن میں تو کہیں بھی نہیں آیا کہ جمعے کی 2 رکعتیں ہیں، قرآن میں تو کہیں بھی نہیں آیا کہ فجر کی 2 رکعتیں ہیں، قرآن میں تو کہیں بھی نہیں آیا ظہر عصر عشاء کی 4 رکعتیں اور مغرب کی 3، کہیں بھی نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں تو یہ کہیں بھی نہیں آیا کہ 40واں حصہ 2.5% زکوٰۃ دی جاتی ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں تو یہ کہیں بھی نہیں آیا کہ تمہارے یہاں میت ہو جائے تو نماز جنازہ پڑھو اور اس کو غسل دو۔ کیسے پتہ چلے گا؟ اس لیے اس قرآن کے ساتھ، اس شریعت کے ساتھ اللہ نے نبی بھی بھیجا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اعمال انجام دیتے ہیں وہ ہو بہو قرآن کی تفسیر ہے۔ قرآن کی تفسیر معلوم کرنی ہے تو حضور علیہ السلام کو دیکھنا پڑے گا، ورنہ نہیں معلوم ہو سکتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے امت میں سے صحابہ کرام کو بتلائے۔ اب سب صحابہ کرام اگرچہ وہ سارے ہمارے سروں کے تاج ہیں، ان کی جوتی کے ذرہ بھی اگر ہمارے سر پہ رکھ دیا جائے تو ہمارا مقام بڑھ جائے گا، لیکن پھر بھی سب صحابہ کرام فقیہ نہیں تھے۔ ہمارے ایک گھر میں 4 آدمی ہوں تو ایک پڑھا لکھا ہوتا ہے ایک شعبے میں، ایک پڑھا لکھا ہوتا ہے دوسرے شعبے میں۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ ہر شعبے میں سارے جانتے ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں وہ لوگ جنہیں تابعی کہا جاتا ہے اور انہوں نے پورا علم حاصل کیا قرآن و حدیث کا، بعض صحابہ آتے ہیں ان کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے، بتلائیے ہم اس عمل کو کیسے کریں۔ حالانکہ صحابی کا درجہ بڑا ہے، دب بھی بڑا ہے جب پوچھ رہے ہیں، بتلانے والے کا چھوٹا ہے، لیکن جس کو معلوم ہے۔ اس آیت میں اللہ نے یہی بات فرمائی ہے کہ دیکھو بھائی، فَاسْأَلُوا سوال کر لو، اہل ذکر، ذکر سے مراد صاحب علم، اہل ذکر اہل ذکر سے، اہل علم سے کس بات میں سوال کر لو؟ ان کنتم لا تعلمون، جس بات کو تم نہیں جانتے۔ مجھے اگر کسی بیماری میں کوئی دوا کھانی ہوگی تو ڈاکٹر سے پوچھوں گا نا، میری مولویت تو کام نہیں آئے گی اس میں، وہ اس کا ماہر ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب کو کچھ پوچھنا ہوگا دین میں تو پھر میرے پاس آئے گا، مولوی کے پاس آئے گا۔ اس میں شرم کی کون سی بات ہے؟ اللہ یہی تو فرما رہا ہے، تم جس بات کو نہیں جانتے اس کے جاننے والے سے پوچھ لو۔ یہ صرف دین میں ہی نہیں ہے، ہر جگہ چلے گا۔
اگر حساب کا ایک سوال آپ کو نہیں آتا، جو اس کا ماہر ہے اس سے پوچھ لو، بتا دے گا، آپ کے علم میں آ جائے گا۔ تو یہ جو بات ہے کہ ہم جو چیز نہیں جانتے اس کے متعلق پوچھ لیں، جب تک پوچھ کر چلتے رہیں گے ہمارے اعمال درست رہیں گے نا۔ ہمیں نہیں معلوم، ہم پوچھ رہے ہیں، ہمارے اعمال درست رہیں گے۔ اور جہاں پھر ہم نے اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑانے شروع کرے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی تو کر سکتا ہوں میں، معاملہ خراب ہو جائے گا۔ کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ آپ کو پیناڈول کھانی ہو اور آپ نے کوئی اور سی گولی کھا لی پیٹ کے درد کی، بخار کی کھانی تھی، پیٹ کے درد کی کھا لی، تو معاملہ خراب ہوگا نا نظام۔ یہ جو اللہ نے ہمارا 6 فٹ کا چھوٹا سا جسم دیا ہے، یہ ایک پوری دنیا ہے، اور جس دنیا میں، بڑی دنیا میں ہم بھیجے گئے ہیں، اس میں جو اعمال انجام دینے، جو معاملات انجام دینے، جو اخلاق انجام دینے، ہمیں نہیں معلوم، ہم پوچھ لیں اس کو۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو بات نہیں معلوم اس کو پوچھ لینا چاہیے نا۔ یہ ہر زمانے میں قیامت تک چلے گا۔ اب ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ امیر المؤمنین سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اس امت پر بہت احسان ہے۔ یہ جو قرآن مجید کی اشاعت ہوئی ہے، دنیا میں جگہ جگہ قرآن کریم کے نسخے پہنچے، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قربانی، ان کی فکر اور تدبر کا نتیجہ ہے، ورنہ قرآن مجید کی اشاعت جیسے آج ہے ایسی نہ ہوتی۔ اس لیے ان کو کہا جاتا ہے جامع القرآن۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چند حضرات موجود تھے، انہوں نے پوچھا میں تم لوگوں کو بتلاؤں وضو کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی بتلائیے۔ اس زمانے میں علم کی بہت حرص تھی، مجھے پتہ بھی ہو تب بھی میں کہوں گا کہ بتلاؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے لوٹے میں پانی منگایا۔ اب جب پانی منگایا تو لوٹے میں سے پانی چلو میں لیا، اور یہ دونوں ہاتھ خوب رگڑ کے انگلیوں کا خلال کر کے گٹوں تک دھوئے۔ گٹے شامل ہیں، گٹا کسے کہتے ہیں؟ یہ ہاتھ میں جو ہڈی ابری ہوئی ہے نا، اس کو کہتے ہیں گٹا۔ اس سمیت دونوں ہاتھ دھوئے نا، اور اس طریقے سے رگڑ کے دھوئے، اور انگلیوں کا خلال بھی کیا۔ اب آپ چاہیں یوں کر لیں خلال، چاہیں یوں کر لیں، خلال لازمی ہے۔ اس خلال کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ان کے اندر جڑوں میں جو میل ہوتا ہے، ہم کرتے ہیں ایسا، بہت سے لوگ ہیں، اور جو وضو نہیں کرتے ان کے ساتھ تو بہت معاملہ ہے۔ آپ ان کے یہ دیکھیں، پاؤں کی انگلیوں کے بیچ میں میل جمع ہوا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے، ایک نتیجہ اس کا یہ ہے کہ آدمی شوگر کی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام جب بتلا رہے ہیں خلال کرو، کیوں؟ یہ صاف رہیں گے نا، شوگر نہیں ہوگی۔ اچھا، پھر اس کو رگڑ کے بتلا ہے، یوں ہاتھ مل کے اچھے طریقے سے۔ جتنے اعضائے وضو ہیں سب کو ملنا پڑے گا، چاہے گرمیوں کے سردی۔ آپ سردیوں میں دیکھیں، ہمارے یہاں کا کبھی کبھی موسم خشک ہو جاتا ہے تو جلد کے اوپر سفید سفید خشکی آ جاتی ہے نا۔ اگر ہم جلدی میں وہ عضو دھو لیں اور اس کو ملے نہیں تو پانی گزر جاتا ہے، پھر سفید رہتا ہے۔ کیوں رہتا ہے؟ اس لیے کہ وہ پانی خشکی کے اندر جا کر کھال تک نہیں پہنچا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت وضو میں یہ ہے کہ اعضائے وضو کو مل کے دھو تاکہ پانی کھال تک پہنچ جائے، جڑ تک۔ کیوں؟ اگر ایسا نہیں ہوگا وضو درست نہیں ہوگا، وضو درست نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے بہت خیال رکھنا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ دھونے کے بعد چلو میں پانی لیا، کلی کریے خوب اچھے طریقے سے، منہ میں پانی لیا، اندر منہ میں گھمایا، پھینک دیا۔ اس کے بعد
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسواک کی، اور مسواک ہم جیسے چاہیں کر لیں ایسا نہیں ہے. دیکھیے مسواک پیلو کی افضل ہے، یہ نیم وغیرہ کی یہ سب اپنی جگہ ہیں، افضل جو ہے وہ پیلو کی ہے. اور مسواک کیسے کریں گے؟ یہ مسواک ہے، ہم کیسے اکثر کیسے کرتے ہیں؟ یوں مٹھی میں بند کر لیتے ہیں، مسواک کرتے ہیں نا. یہ صحیح نہیں ہے. اطباء فرماتے ہیں، میڈیکل سائنس کہتی ہے مٹھی میں ہاتھ میں بند کر کے مسواک کریں گے بواسیر کی تکلیف ہو جائے گی. حضور علیہ السلام نے مسواک کر کے بتائی. کس طریقے سے؟ اس طریقے سے کہ چھوٹی انگلیاں انگوٹھا نیچے، 3 انگلیاں اوپر ہیں، مسواک کر رہے ہیں، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف. مسواک یوں بھی نہیں کریں گے، عرض میں لمبائی میں کریں گے. یہ ہے مسواک کرنے کا طریقہ نا. اچھا اب ہم جب مسواک، اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تو اس میں پانی لیا تھا نا لوٹے میں سے. ہمارے یہاں تو نل ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، پانی آ رہا ہے. جب کہیں سفر میں اس طریقے سے وضو کرنا پڑے، کسی برتن میں سے پانی لے، کتنی دشواری ہوتی ہے. عادت ہی نہیں ہے ہمیں اللہ نے اتنی سہولت دے دی تو اس سہولت کی بھی قدر کرنی چاہیے نا. کیا قدر؟ قدر یہ نہیں ہے کہ ہم مسواک کر رہے ہیں نل کھلا ہوا ہے. منع فرمایا حضور علیہ السلام نے. کیوں منع فرمایا؟ ایک صحابی پانی ضائع کر رہے تھے، وضو کرتے ہوئے ضائع ہو رہا تھا. حضور علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا کہ اگر تم نہر میں بیٹھ کے بھی وضو کرو، نہر کے کنارے، سمندر کے کنارے، دریا کے کنارے بھی وضو کرو، تب بھی پانی کی حفاظت کرو، جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کرو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دریا میں تو پانی بہتا ہوا جا رہا ہے. فرمایا ہاں جا رہا ہے، لیکن جتنی تمہاری ضرورت ہے اتنا ہی لو. قیامت کے دن اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. اگر حساب کتاب کا یقین ہے اس کا بھی دینا پڑے گا، نہیں ہے تو پھر بھی دینا پڑے گا. اصل تو یہ ہے نا، ہمارا ذہن، ہمارا عقیدہ بنے حساب کتاب ہے. بھائی حساب کتاب تو ہوگا، عقیدہ ہو یا نہ ہو تب بھی ہوگا، لیکن عقیدہ تو ہو نا. کیونکہ حساب کتاب کا عقیدہ رکھیں گے تبھی تو مسلمان بنیں گے. تو پانی بند کر لینا. یہ مسواک ایسی چیز ہے کہ حضور علیہ السلام کو بڑی پسند تھی. فرماتے تھے اگر میں یہ دیکھتا کہ یہ حکم دیتا کہ اس مسواک کو ضرور کیا کرو، لیکن لوگ تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے، کبھی ہے کبھی نہیں ہے، اس کے بغیر وضو بھی نہ ہو، ورنہ میں حکم دیتا کہ ضرور مسواک کیا کرو. اور اس کے تقریباً 100 کے قریب فوائد ہیں. سب سے بڑا فائدہ مسواک کرنے کا یہ ہے کہ آدمی جو مسواک کرنے کی عادت رکھتا ہو وضو میں، جہاں دانت صاف ہوں گے، جہاں دانتوں کی بدبو ختم ہوگی، جہاں مسوڑوں کے جو امراض ہیں وہ ختم ہوں گے. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جس وقت مر رہا ہوگا اللہ اس وقت اس کا کلمہ زبان سے جاری کرا دے گا. سب سے بڑا فائدہ ہے نا. اللہ مجھے بھی توفیق دے مسواک کرنے کی، سب کو توفیق دے. جو کرتے ہیں اللہ ان کا ایمان پر خاتمہ فرمائے، ان کی بدولت ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے. بڑی چیز ہے بھائی یہ. اچھا اب مسواک نہیں ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کر کے بتلایا. مسواک نہیں ہے تو یہ انگلی جو ہے اس کو مل لو دانتوں پر. 2 چیزیں ہو گئیں. تیسری چیز، پھر پانی لیا آپ نے اور اس پانی کو ناک میں ڈالا اور کوشش کر کے ناک کے نتنوں تک لے کے گئے نا، کھینچ کے. روزے کی حالت ہو تو یہ اوپر نہیں کھینچنا ہے، عام حالت میں کھینچیں. اور یہ بات یاد رکھیے گا، جو غسل فرض ہوتا ہے جنابت کے بعد ہوتا ہے، اس میں ناک کے اوپر نتنوں تک پانی جانا بھی فرض ہے. جس طرح اس میں کلی میں غرارے کرنا بھی فرض ہے. لیکن روزے کی حالت میں اس طریقے سے نہیں ہوگا کہ حلق کے نیچے پانی چلا جائے، نتنوں میں پانی اتنا جائے گا کہ اندر سے نہ چلا جائے. اب جب ناک میں پانی ڈالا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کی، اور ناک صاف کرنے کے بعد خوب اپنی جو انسان کی طاقت ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو سنکا.
آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جس مرض میں ہم مبتلا ہیں، ایسا مرض جس کا نام بھی وہاں رکھا جاتا ہے WHO میں. عجیب لوگ ہیں، مرض ہمارے ہیں، نام وہ رکھ رہا ہے. یہ جو مرض، جس بیماری میں، جس وائرس میں ہم ہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اتنی اچھی تعلیم دی وضو کی، جو نماز پڑھے گا اس کو یہ مرض 99% نہیں لگے گا. ناک جب صاف کریں گے، ناک بھئی یہی تو ہے جدھر سے جاتا ہے سب چیز، سارا مرض یہیں سے جا رہا ہے. اس ناک کو جب ہم 5 مرتبہ سنکیں گے تو وہ تو سارے وائرس تو چلے گئے نا. عادت بنائیے اس کی، سنت کی طرف آئیے. سنت کی طرف آئیں گے یہ سب وائرس سب رفو چکر ہو جائیں گے. ناک سنک لی. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی لیا پھر چلو میں. اب پانی لینے کے بعد اس کو پورے چہرے پر اس طریقے سے ڈالا کہ یہ چہرہ جو ہے اس کو مل لیں خوب اچھے طریقے سے. چہرے کی حد کیا ہے؟ یہ پیشانی پر بال اگ رہے ہیں نا، یہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک. یہ جو کان کی لو ہے، اس کان کی لو سے اس تک، یہ پورا حصہ چہرہ ہے نا. چہرے میں یہ سارا وضو میں یہ سارا چہرہ دھلنا فرض ہے. اور مل کے نا، یہ نہیں ہے کہ رکعت چھوڑو. آپ وضو کر رہے ہو، وضو تو درست کر لو. رکعت نکل رہی ہے، نکل جائے، یا تو پہلے سوچتے جلدی جاتے. اب جب وضو کر رہا ہو، اب جلدی منہ پہ چھپکا مارا، رکعت نکل رہی ہے اور یہ وضو درست نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ اس لیے چہرہ اچھے طریقے سے مل کے دھوئے، خوب اچھے طریقے. جس کی داڑھی گھنی ہے تو اس کے لیے شریعت میں یہ ہے، حضور علیہ السلام نے کر کے بتلایا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ہاتھ گیلا کرا، یہ اس کو کہتے ہیں داڑھی میں خلال کرنا، کافی ہے. داڑھی گھنی نہیں ہے، ایسی داڑھی جس میں سے جلد نظر آ رہی ہو نا، کھال. ہم یوں کھجا رہے ہیں، کھال نظر آ رہی ہے. اس کے لیے حکم یہ ہے چلو میں پانی لیں، اس طریقے سے بالوں کی جڑوں تک پہنچائیں اس کو. یہ نہیں ہے کہ داڑھی لے کے نل کے نیچے ہے، یہ نہیں، یہ جائز نہیں ہے. جو طریقہ اس پہ چلیں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ چلو میں پانی لیا اور اس ہاتھ کو دھویا نا، سیدھے ہاتھ کو کوہنی سمیت مل کے دھویا خوب اچھے طریقے سے، 3 دفعہ دھویا. پھر پانی لیا، الٹے ہاتھ کو دھویا، اس کو بھی مل کے دھویا، کوہنی سمیت دھویا. دیکھ لیا جائے، اور سردی کا زمانہ ہو، دیکھ بھی لیں کہیں سوکھی بھی تو نہیں رہ گئی. دونوں ہاتھ ہو گئے. ہاتھ کو گیلا کرا، بس اب سر کا مسح کرنا ہے نا. یہ ہاتھ کی 3 انگلیاں، چھوٹی انگلی، درمیان والی، برابر والی انگلی، درمیان کی انگلی، یہ 3 انگلیاں ایک ساتھ. اس کو یہاں پیشانی کے بال پہ رکھیں، پیچھے کی طرف لے جائیں. جب پیچھے تک چلے گئے گدی تک تو یہ ہتھیلیاں یوں کر کے یہ آگے لے آئیں. اب بچا یہ انگلی شہادت کی اور انگوٹھا، اس کو کان میں ڈال کے اس کے سوراخ میں پھیر، یہ پورا مسح ہو گیا. یہ ہے مسح. اگرچہ قرآن مجید کی روح سے اتنا بھی مسح ہو جاتا ہے جتنا رکھ لیتا ہے، لیکن سنت تو کرو. حضور علیہ السلام نے کر کے بتلایا. وضو سنت کے مطابق، جتنا سنت کے مطابق وضو ہوگا اتنا ہمارا تعلق حضور علیہ السلام سے ہوگا. پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پاؤں دھو کے بتلایا سیدھا اس طریقے سے کہ یہ پاؤں کے اوپر جو سائڈ میں ہڈی ہے، اس کو کہتے ہیں ٹخنا، اس سمیت یہ پورا پاؤں دھویا اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرا. اسی طریقے سے الٹے پاؤں کی انگلیوں کا اور پورا پاؤں دھویا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب یہ وضو کر کے دکھلا دیا اور جو وہاں موجود تھے ان سے پوچھا، پتہ ہے یہ وضو مجھے کس نے بتایا تھا؟ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے جس طرح میں نے تمہیں کر کے بتایا، حضور علیہ السلام نے مجھے یہ وضو کر کے بتلایا تھا. یہ وضو ہے نا، بتلایا تھا. جو سمجھ میں نہیں آئی پوچھ لیا ہوگا، ان سے پوچھتے ہیں. یہ وضو ایک طریقہ، یہ جو ہم وضو کر رہے ہیں یہ اسی طریقے کے مطابق ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا منشا ہے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سنت